اب جو ہونے والا ہے نمبر 1 فوری طور پر تیسری عالمگیر جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی، آرمیگیڈون جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اصطلاح میں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے۔ اور الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ یہ حدیث کے اندر کہا گیا۔ انجیل کے آخری کتاب ریولیشنز آف جان، اس میں آرمیگیڈون، اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آرمیگیڈون کے a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of the، اور اسی کا ذکر حضور نے کہا بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی، مڈل ایسٹ اس کا میدان بنے گا، اور اس جنگ کے اندر عربوں کا شدید تہس نہس۔ حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے۔ یہ حدیث ہے۔ عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا سمجھ لی کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے، اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام قائم ہے، اور اسی لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ میری کتاب موجود ہے اس پر، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل ہے۔ آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، اس کا جواب یہ ہے ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنا ہی پھر ان کی جرم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تمہیں دوہری سزا ملے، تم محمد کے گھر میں رہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح عربوں میں سے تھے حضور، رسول عربی، رسول ہاشمی، اور نمبر 2 ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود، انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں۔ پھر بھی مغربی کولونیل کا بستر جیسے جیسے طے ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع، کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا، کسی نے واشنگٹن، اسلام کو کسی نے اپنا قبلہ۔ میرے اپنے اندازے میں ہولوکاسٹ جو ہوا تھا پچھلی صدی، اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، اتنا بڑا ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ ہوگا اس ملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ الکبریٰ کے۔ بہت برے دن ہے، بہت برے دن، بہت برے دن۔ البتہ اس کے بعد پانسا پلٹ، اس پانسا پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع ہوگی، مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب ممالک نکل جائیں گے، گریٹر اسرائیل بن جائے گا، عراق ہے، شام ہے، سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے مدینے کے قریب تک، مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن، باقی وہ اپنا گریٹر اسرائیل بن۔ پھر جو ہے there will be a reversal، اور اس ریورسل میں مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں۔ اس میں 3 واقعات کو ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات وہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی نہ کسی ملک میں، کسی عجمی ملک، عربوں پر تو عذاب آ جائے گا، آخری عذاب آئے گا، عجمی مسلمان ملک میں، نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے، افغانستان، پاکستان، اور کسی درجے میں بھارت، وہاں بھی تو آخر 20 کروڑ مسلمان، لوگ 18 کہہ دیتے ہیں اور وہ 12 بھی کہہ دیتے ہیں کہ 20 یا 25 کروڑ مسلمان بس۔ بہرحال یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہیں ابھریں گے، اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں، عجمی مسلمان علاقے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو۔ میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان، میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، اس جہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی، نمبر 1۔ نمبر 2، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو۔ مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد وہ حضرت مہدی، ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے، عربوں میں دم نہیں ہوگا، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، دولت کی فراوانی اور عیاشی۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلے، وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے، ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ بہرحال یخرج الناس من المشرق یطیعون للمہدی، یعنی سلطان اس کی حکومت کو مستحکم۔ پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوڑ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ سب سے پہلی چیز مخلوط قومیت، نیشنلزم، جس کی نفی پر علامہ اقبال نے وہ بات کہی تھی، وطنی قومیت، کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں انسان مند ہوں قائد اعظم کا، انہی کی جد و جہد اور انہی کی قیادت کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا،
لیکن ہم اسلاف پرست نہیں ہیں. اسلاف میں بھی اگر کوئی بات غلط ہوگی ہم اس کا اقرار کریں گے ببانگ دہل، اس کا اعلان کریں. اگر حضرت ابوبکر صدیق بھی یہ فرما سکتے تھے کہ اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے، تو کسی دوسرے کا مقام اس سے بالا تر نہیں. افسوس کہ قائد اعظم نے جو الفاظ 11 اگست 1947 کو کہے پاکستان کے بارے میں تصور دیتے ہوئے، Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense. میرے نزدیک یہ مخلوط قومیت کا وہ تصور ہے ان الفاظ سے جو نکلتا ہے. توجیہ میں نے بھی کی ہے ان کے اس قول کی، میری کتاب استحکام پاکستان میں جو باب اس پر ہے اس پر میں نے مفصل توجیہ کی ہے. لیکن الفاظ ایسے ہیں بدقسمتی سے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ سیکولرزم کے علمبرداروں کو اس سے دلیل ملی ہے. یہ مخلوط قومیت کا وہ نظریہ ہے جس کی نفی پر ہم نے تحریک پاکستان چلائی. پاکستانی قومیت، مسلم قومیت، اس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے. بہرحال ہم نے ابھی تک عملاً اسی مخلوط قومیت کے تصور کو اختیار کیا ہوا. ہماری ایک ہی اسمبلی ہے، اس میں غیر مسلم بھی جائیں گے، مسلم بھی جائیں گے، وہ برابر کے ہیں، ان کے ووٹ وہاں پر کوئی میں فرق نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو مخلوط قومیت اور مسلم اور غیر مسلم کی ایک مشترک قومیت کا تصور ہے جو آج بھی ہمارے ہاں رائج ہے، اور اگرچہ ہم نے اس کی نفی پر پاکستان بنایا. دوسرے پارلیمانی جمہوریت، چونکہ برطانیہ میں پارلیمانی جمہوریت تھی اور اس کی تو ہر شے کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے. پارلیمانی جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک ہر شے کو پوری وفاداری کے ساتھ ہم نے قائم رکھا. شاہ ڈائنا کو بلایا تھا یہی دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو، سرے منہ فرق نہیں آنے دیا ہم نے اس ملک میں، جیسا تم لوگ چھوڑ گئے تھے ویسا ہی آج قائم. ہمارے یہاں اس پارلیمانی جمہوریت کو سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید یہ منظم من اللہ ہے اور تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی الٹرنیٹو ہے ہی نہیں. اس کو اصول موضوع بنا لیا گیا اس لیے کہ اس نے ہمیں یہ پارلیمانی جمہوریت کا تصور دیا اور تھوڑی سی اس کی ہمیں تربیت بھی دے دی تھی. تیسری چیز، صوبوں کے نام اور اس کی حدود. معلوم ہوا کہ یہ تو شاید اللہ کے رسول نے معین کیے، معاذ اللہ، ان میں کوئی ادھر ادھر کا معاملہ نہیں ہو سکتا. سرائیکی صوبے کا نام لے لے تو کفر ہو گیا، کہیں کوئی اور صوبے کی تقسیم کی بات کرے تو ڈرتا ہے، کانپتا ہے. صوبوں کی سینکٹی، صوبوں کا تقدس اور اس کی بنیاد پر عصبیت جو دن بدن گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ بھی در حقیقت کس کے صوبے تھے؟ انگریز نے اپنی انتظامی مصلحت سے بنائے اور ہم نے جو کے تو قائم رکھے. نئے ضلع وجود میں آ گئے، نئی کمشنریاں وجود میں آ گئیں، لیکن صوبوں کی حدود یہ تو مقدس گائے ہے، سیکریٹ کاؤ، سیکروسینٹ، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. نمبر 4، بینکنگ کا وہ نظام جس کی بنیاد پر ہماری پوری صنعت اور تجارت، بلکہ اب تو کہوں گا زراعت بھی، اس لیے کہ ساری زرعی مشینری وہ بھی سودی قرضوں پر، ساری کھاد سودی قرضے پر، ہر نظام کے ہر حصے میں وہ شے شرائط کر گئی ہے جس سے ابھی آپ سن چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا گیا اور سمجھا یہ جاتا ہے سود کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا. میرے نزدیک یہ کلمہ کفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بد اعتمادی کا ووٹ ہے. یا تو اللہ کو علم نہیں تھا معاذ اللہ کہ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ سود کے بغیر نظام چل نہیں سکے گا، اور اس نے وہ شے حرام کر دی جو لازمی تھی. وہ تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسانی وسعت سے بڑھ کر تو وہ کسی شے کا بوجھ نہیں ڈالتا. معلوم ہوا کہ ہمیں نہ اللہ پر یقین ہے نہ اس کے رسول پر اعتماد. نمبر 5، جوئے، سٹے اور لاٹری کی لعنت جو ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی. یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً سود تو ایسی شے ہے کہ ایک دفعہ اگر اسے ہٹائیں گا تو زلزلہ ضرور آئے گا. ہمارے نزدیک وہ زلزلہ بہت مبارک زلزلہ ہوگا جو سود کو ختم کرنے کے نتیجے میں آئے اور اسی سے خیر برآمد ہوگا. لیکن یہ جوئے اور سٹے اور لاٹری کے ذریعے سے بھی کوئی زلزلہ آ جائے گا. اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو قیامت آ جائے گی، جسے قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان. یہ ساری فارورڈ ٹریڈنگ، یہ ہمارے سارے سٹاک ایکسچینج اور یہ بڑی بڑی لاٹریز، کبھی فیٹمید ہے اور کبھی سیف گیمز کی ہے، جس کے ٹکٹ یہاں بلیک میں بکتے ہیں، جس کی پبلسٹی اس پیمانے پر ہوتی ہے کہ جوئے کی اتنی ترغیب و تشویق شاید پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہ ہوئی ہو. کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ انگریز چھوڑ گیا تھا. یہ سارے سٹاک ایکسچینج اس نے بنائے تھے، یہ لاٹریوں کا نظام اس نے دیا تھا. نمبر 6، جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا نظام جو کا تو رکھا ہوا ہے. 2 دفعہ کی نام نہاد اصلاحات جنہوں نے کہ واقعتاً کوئی فرق واقع نہیں کیا. جاگیرداری جو کی تو مسلط، غیر حاضر زمینداری جو کی تو موجود. جبکہ واقعہ یہ ہے بھارت کم سے کم ہم سے اس معاملے میں پیش قدمی کر گیا. سرمایہ داری اور سود اور جوا اور سٹا اور رشوت، یہ ساری لعنتیں وہاں بھی ہیں جو یہاں ہیں.
لیکن ایک قدم وہ اٹھا گیا تھا اور اسی کے نتیجے میں وہاں سیاسی توازن رہا، کم سے کم 40 برس تک سیاسی استحکام رہا، اور وہ تھا جاگیرداری کا خاتمہ۔ پہلے قدم اٹھایا۔ یہ ہمارے ہاں جاگیرداروں کا کھیل ہے، سیاست ان کا مشغلہ ہے، سیاست ان کا کاروبار ہے، اور وہی لوگ ہیں جو چھائے ہوئے ہیں۔ آج وہی انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، انہی کی اولاد جو ہے، چاہے وہ سول سروسز ہوں اور بہت سے خود آرمی کے آفیسرز میں، وہ انہی کی نسلیں جو ہے وہ چلی آ رہی ہیں۔ اگرچہ یہ کہ آرمی میں ہمارا کامن مین بھی کافی گیا ہے، یہاں قربانی دینے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سول بیوروکریسی تو تقریباً پوری کی پوری انہی پر مشتمل ہے، اور یہ جاگیرداری جو کی تو قائم۔ ساتویں چیز مخلوط معاشرت، مخلوط قومیت سے میں نے بات شروع کی تھی اور مخلوط معاشرت پر ختم کر رہا ہوں۔ شانہ بشانہ، قدم بقدم اختلاط مرد و زن، ہر میدان میں برابر، کہیں نہ سطر رہا، نہ حجاب رہا، نہ پردہ رہا۔ میں نے تو پردہ ہندوستان میں دیکھا ہے جا کر، برقعے وہاں دیکھے ہیں، پاکستان میں تو اب برقع دیکھنے میں کہیں نظر نہیں آتا۔ میں نے حیدرآباد تکل میں دیکھا ہے، میرے 3 لیکچر ہوئے تھے حقیقت شرک کے موضوع پر مکہ مسجد میں، جس میں 5000 کے قریب مجھے بتایا گیا خواتین تھی، 15000 مرد تھے، مسلسل 3 دن۔ یہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے، لیکن وہاں میں نے وہ جب جلسہ ختم ہوا ہے، ہر عورت کو دیکھا کہ وہ برقعے میں تھی، مکمل برقعے کے اندر۔ لیکن یہاں تو آپ کراچی میں جا کر دیکھیے، برقع نام کی کوئی شے نہیں، وہ تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ معروف نہیں منکر بن گیا ہے، اب اس کے اوپر فکرے چست ہوتے ہیں۔ یہ مخلوط معاشرت جو ہے، جس کی وجہ سے کہ مغرب میں شرم و حیا کا دیوالا نکلا، گھر کا سکون ختم ہو گیا۔ ان سے پوچھئے، روتے ہیں، ان کا گھر کا خون، فیملی لائف شٹر ہو چکا، خاندان کا نظام درہم برہم ہو گیا، اولاد الٹی پھرتی ہے، میاں بیوی دونوں کام پر گئے ہوئے ہیں، شام کو تھکے ہوئے آئے ہیں، بچے اگر آ گئے اسکولوں سے واپس تو اب جو کچھ کر رہے ہیں کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ جو کچھ کریں گے بچے، وہ ٹین ایجرز ہوں یا ان سے بھی چھوٹے ہوں، جنہوں نے اکثر وقت جو ہے ٹیلی ویژن دیکھ کر گزارا ہو، وہ جو کچھ کریں گے اس کا قیاس آپ کر لیجئے، مجھے یہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ آخری شے تو وہ ہے کہ جس میں واقعہ یہ ہے کہ انگریز جہاں ہمیں چھوڑ گیا تھا، اس میں ہم نے بہت ترقی کی ہے۔ اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معاشرت بالکل یورپ کے ہم پلہ معاشرت ہو چکی ہے۔ بڑے دقیانوس کچھ گھرانے ہوں گے جن کے ہاں پردہ بھی ہے، شرم و حیا بھی کسی شے کا نام ہے، اور عصمت و عفت بھی کوئی شے ہے۔ باقی یہ کہ اکثر و بیشتر ہمارا جو حال ہو چکا ہے، خصوصاً اونچے طبقات کا، معلوم ہوا کہ وہ تو اس معاشرت کے اندر ان سے بھی کہیں آگے نکل گئے۔ اب آج ہمیں کرنا ہے پاکستان کے داخلی اور علاقائی جو مسائل۔ اب اس کے ضمن میں اپنا ذہن بنا ہی رہا تھا کچھ کہ کیا بات کروں، کہاں سے شروع کروں، کیا صغرا ہو کیا کبرا ہو، کہ وہ رات جو ہے وہ ایٹمک دھماکہ ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اچانک جو ہے ایمرجنسی آ گئی، عدلیہ ختم اور ذرائع ابلاغ کی جو ہے پابند، اور ایک بڑا جو ہے ایک انقلاب آ گیا ہے اس ملک کے۔ اب اس سے صورتحال جو ہے بہت بدل گئی ہے، ایک دم بہت بدل گئی۔ میں نے اس سے پہلے 4.25 سال پہلے اسی جگہ پر 29 فروری 2004 کو تقریر کی تھی، اس کا یہ میرے پاس اب بھی موجود ہے نوٹس، اور اس کا اشتہار جو دیا تھا اس میں لکھا تھا اخبار میں بہت بولڈ، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ اور میرا جواب تھا اٹس اے بگ یس، ہاں پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو۔ یہ ہے 4.25 سال۔ اس وقت میں میرا صغرا کبرا تھا بنیادی طور پر 2 باتیں، ایک یہ کہ پاکستان اپنا ریشنلے کھو چکا۔ وائی پاکستان جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا، یہ کسی نسلیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، کسی لسانیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، کسی وطنی قومیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، یہ تو بنا تھا اسلام کے نام پر۔ اور ایک انتہائی سمجھیے کہ خونی بلڈی جو ڈیویژن تھی، دی گریٹ ڈیوائڈ، ایک بڑی کتاب لکھی دی گریٹ ڈیوائڈ، تاریخ انسانی کی عظیم تقسیموں میں سے وہ تقسیم تھی۔ لاکھوں انسان مارے گئے تھے، کروڑوں انسانوں کی تبادلہ آبادی ہوا تھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے۔ یہ کس لیے تھا؟ اسلام کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ تھی اور یہاں وہ آئیڈیالوجی جو ہے نہ پروموٹ کی گئی نہ نافذ کی گئی، تو اٹ ہیز لاسٹ اٹس ریزون دی ایتھل۔ یہ جو فرانسیسی ایک لفظ ہے ریزون دی ایتھل، یعنی کسی چیز کے وجود کا سبب، جو اس کا وجود کا سبب ہے۔ ریزون وہ ریزن، انگریزی میں ریزن آپ کہیں گے تو وہ ریزون ہے، ریزون دی ایتھل۔ تو یہ کسی چیز کے لیے وجہ جواز، واٹس دی جسٹیفیکیشن؟ پاکستان ہیز لاسٹ اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ۔ یہ بات جو ہے ثابت ہو چکی ہے کئی سال، بلکہ میں نوٹ کر کے بھی لایا ہوں ایک شخص کا، ایک بہت بڑا صحافی رابرٹ کیلان، اس نے 20
ستمبر 2000 کو مضمون لکھا تھا پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، اور بہت جلد اس کے اندر خانہ جنگی شروع ہوگی اور انارکی پیدا ہوگی، اور پھر یہ ملک ختم ہو کر افغانستان میں مدغم ہو جائے۔ یہ رابرٹ کیلان کا مضمون ہے کہ جو چھپا تھا جنگ کے اندر بھی، اس حوالے سے میں نے اس کا صرف آپ کو یاد دہانی کرا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا جو ریشنیلے ہے، ریزون d'être ہے، وہ ختم ہو چکا۔ اور دوسرا مذہبی اعتبار سے یہ کہ ہم نے اللہ سے جو بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، اس کی زبردست سزا ہمارے اوپر مسلط ہوئی۔ اس کی ایک سزا ہے معنوی سزا، وہ فزیکل نہیں ہے، معنوی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نفاق ہمارے دلوں کے اندر پلا دیا گیا۔ دنیا کی منافق ترین قوم ہے مسلمانوں نے، منافق ترین قوم، اس لیے کہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں، جب کوئی قوم اللہ سے کوئی عہد کرتی ہے، اے اللہ اگر ہمیں یہ دے دے گا تو ہم پھر تیرے بڑے نیک بندے بن جائیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اللہ وہ